پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ گستاخی کے معاملے پہ بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، اکثر میں نیچے کامنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، پاکستانیوں کے کامنٹس ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ اس ساری جد و جہد کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا نہیں، پاکستان کو بہتر کرنا۔ ہاں، آپ اس کو بہتر نہیں سمجھتے، آپ کے نزدیک وہ مغربانہ، کفرانہ، شیطانی کام جس طرح کا پاکستان ہم چاہتے ہیں، آپ کی نظر میں وہ گندا پاکستان، ہماری نظر میں وہ بہتر پاکستان ہے۔ تو یہ ایک کلیش ہے سوچ کا۔ اس کو تو پہلے سمجھ لینا، بجائے اس کے کہ ہمیں شیطان نے دو سینگ نکالے ہوئے ہیں، امریکہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں۔ ان دو چیزوں کو پہلے علیحدہ کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ ہمارا نظریہ کیا، نظریہ ہمارا یہ ہے۔ اس لیے ہم تو یہ پاکستان کو توڑنا، پاکستان کو بدنام کرنا مقصد نہیں۔ میں تو بلکہ جوک مارتا ہوتا ہوں لوگوں کو، جب بھی میں گوروں کے سامنے ہوتا ہوں، جب بھی کئی گورے پریشان ہو جاتے، کہتے ہیں تو پاکستانی ہے، یعنی یہ نہیں کہ میں کوئی شکل سے کوئی غیر پاکستانی لگتا ہوں، حرکتوں سے وہ کہتے ہیں پاکستانی ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنے کھلے دماغ کے بھی ہوتے ہیں پاکستانی۔ تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں پاکستان کا نام روشن کرتا ہوں، میں اکیلا کب تک یہ وزن اٹھاؤں اپنے کندھوں پہ ہیں، ایک نہ ایک دن تو ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے اور جھکنا ہے۔ تو میں ایک anyway, that's just on a lighter note، لیکن یہ مقصد ہے کہ پاکستان کو بہتر کرنا مقصد ہے۔ اب یہ حرکتیں، یہ خبریں آپ کی پاکستان سے آتی ہیں، اب اس میں پاکستان کو بدنام میں کر رہا ہوں یا آپ نے جو معاشرہ کھڑا کیا ہے وہ پاکستان کو بدنام کر رہا۔ اب یہ دیکھیں، ٹیچر از کلڈ بائی فیمیل، یہ ڈیلی میل میں، پوری دنیا میں، گارڈین میں چھپی ہے، نیو یارک پوسٹ پہ چھپی ہے، نیو یارک ٹائمز میں چھپی ہے، واشنگٹن ٹائمز میں، ہر جگہ چھپی ہے یہ خبر، پوری دنیا میں آئی ہے یہ خبر۔ دسمبر میں کیا ہوا تھا، آپ نے سیالکوٹ میں بندہ مارا تھا، ابھی پچھلے مہینے شہر، اب تو یو کانٹ کیپ ٹریک آف دیٹ، ممتاز قادری کے بعد 10 سال بعد، 6 سال بعد جا کر اس کا واقعہ ہوا تھا مشال خان کا، جس کی وجہ سے میں نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ یہ کام، یہ پاکستانی ملحد یا اس طرح کا کام نہ ہونا تھا اگر یہ آپ لوگوں اس طرح کے کام نہ ہوتے۔ تو anyway، تو اب یہ اب روز کا کام ہو گیا۔ یہ 3 عورتوں نے کسی ملحد کو یا ایکس مسلم کو یا کرسچن کو، ہندو کو نہیں مارا، حالانکہ وہ بھی آپ کے ہتھے چڑھے ہیں تو ان سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ مدرسے کی ہی کسی لڑکی کو مار دیا، یہ کہہ کے کہ ہم نے خواب میں دیکھا۔ اب آپ بے شک اس کو یہ کہہ دیں، آپ یہ بے شک کہہ دیں کہ نہیں یہ کوئی ذاتی رنجش ہوگی یا فلانے ہوگی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا ایسا نہیں ہو؟ آپ یہ بھی کہہ دیں گے وہ دماغی مریض ہیں، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ نے سب کو دماغی مریض کر دیا۔ دماغی مریض بہت کم پاپولیشن کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ کام جب روز ہونے لگ جائے تو یہ مرض جو ہے، اس میں لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ مبتلا ہونے لگ گئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی چیز کو بغیر ثبوت کے مان سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ جب آپ حضرت محمد کے اڑنے والے کھوتے کو بغیر ثبوت کے یا دلیل کے مان سکتے ہیں تو آپ یہ بھی مان سکتے ہیں کہ اس لڑکی کے خواب میں رسول اللہ نے آ کے کہا کہ اس نے میری گستاخی کی ہے، جا کے اس کا قتل کر دو، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح ٹھکرا سکتے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ خواب میں کسی کے بھی خواب میں آ سکتا ہوں ایمان والے کے، اور شیطان میری شکل نہیں دھار سکتا، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اگر آپ کو ایک بندے کو یہ لگتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب مدرسے میں کوئی پڑھ رہا ہے اس کو ہر دن رات وہ رسول اللہ اور صحابیوں کے بارے میں سوچے گا،
تو یہ تو ایک نون فیکٹ ہے کہ آپ کو خواب آتے ہیں اس طرح کے جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں. مجھے خواب آئیں گے اگر میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں آسکر میں پھر رہا ہوں, کرکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں پاکستان کے لیے یا آسٹریلیا کے لیے کرکٹ کھیل رہا ہوں, یا جو جس کے لیے بھی آپ تو جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں. مدرسے کے لوگ ہر وقت رسول, صحابی, شیطان, اللہ, جن, گستاخ, یہ جو ایلیمنٹ ہے نا گستاخ والا, یہ آپ کے ملک میں صلاحیت کر چکا ہے, اور اس وجہ سے انہوں نے دیکھا اب اس کو کیسے ریجیکٹ کریں گے, کیا وجہ ہے. اسی طرح کا ایک بڑا مشہور کیس امریکہ میں ہوا تھا, ایک عورت نے اپنے 3 بچے مار دیے تھے, اس نے کہا کہ ڈبو کے باتھ ٹب میں, تو اس نے کہا یہ کیا کیا, پولیس نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے جیسس نے آ کے کہا تھا کہ ان بچوں کو مار دو, بچوں کی قربانی دے دو. اس کی مینٹالٹی تھی وہ جس طرح حضرت ابراہیم کو کہا تھا ان کے اپنے بچے کی قربانی دے دو. تو کسی عدالت نے نہیں مانا, اور آپ کی عدالت بھی نہیں مانے گی. کہنے کو سب مسلمان ہیں, کہنے کو اس حدیث کو صحیح مانیں گے کہ ہاں بھی کسی بھی بندے کے خواب میں رسول اللہ آ سکتے ہیں. تو آپ نے اس بندے کا خواب تبھی ماننا ہے جب رسول اللہ آ کے یہ کہیں گے کہ عمران خان میں تمہارے ساتھ ہوں, تبھی آپ نے خواب ماننا ہے کہ خواب کو سچا ماننا ہے. آپ نے تب کیوں نہیں ماننا کہ واقعی اگر رسول اللہ نے خواب میں آ کے کہا ہو کہ ہاں بھی اس بندے کو, اس لڑکی کو مار دے, اس سے میری گستاخی, تو کیوں نہیں ماننا آپ نے. آپ نے وہ پشاور کا کیس ہوا تھا, ایک احمدی کو امریکہ سے بلایا تھا, پتہ نہیں احمدی تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کو ایک لڑکے نے قتل کر دیا تھا عدالت میں گھس کے. اس کو پستول کسی نے, اس نے بھی یہی کہا مجھے رسول اللہ نے خواب میں آ کے بتایا تھا. اس نے تو بلکہ یہ بھی کہہ دے مجھے خواب میں بندوق دی تھی رسول اللہ. تو یہ آپ لوگوں کے حال ہیں انفارچونیٹلی. لیکن یہ میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, اس آگ میں سب جلیں گے. پہلے تو بیچارے کرسچن مسیحی جلتے تھے نا, اب تھوڑے بہت ہماری شہادتیں بھی ہوں گی, لیکن ہم اپنے ایتھیسٹوں کو یہ کہتے ہیں کوئی شہادت دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی زندگیاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن سب سے زیادہ آپ لوگ خود جلیں گے اس آگ میں, مسلمان جلیں گے. یہ ابھی کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی, اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب نے جو کہا صحیح کہا, اور بلکہ مفتی صاحب کو یہ باتیں بار بار کرنی چاہیے. سنیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں, ان کے اوپر کافی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں, لیکن یہ بات کتنی صحیح بات کی ہے. ان کو شاید اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس آگ میں سب جلیں گے جو میں کہتا ہوں, اس میں آپ لوگوں کا نمبر آ سکتا ہے. I don't hope, میں یہ وش نہیں کرتا کہ آئے آپ کا نمبر, لیکن آپ کا نمبر آ سکتا ہے. سنیے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سب سے آسان کام توہین رسالت کا فتویٰ ہو گیا ہے, توہین اہل بیت کا فتویٰ, یہ سب سے آسان کام ہو گیا. اس بیس پہ میں ابھی سکھر گیا, امام بارگاہ کے قریب سے میں گزر رہا تھا سکھر, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. میں رک گیا, میرا نام بڑا بڑا لکھا ہوا ہے, مفتی طارق مسعود کو پکڑو گرفتار کرو توہین اہل بیت. میں نے رومال لپیٹا, پتلی گلی سے نکلا میں. یعنی مفتی صاحب اس وقت آرگیوبلی مفتی صاحب اس وقت نمبر, میرا خیال انجینئر کی شاید زیادہ ویوز ہیں. طارق جمیل صاحب کے ہوا کرتے تھے لیکن ان کی فریکوینسی اتنی نہیں, لیکن چلیں 3 بڑے پاکستانی سیلیبریٹی مولویوں میں مفتی صاحب کا شمار ہوتا. اور مجھے پتا بہت سارے شیعہ حضرات ان سے بڑے ناخوش ہوتے ہیں. شیعوں نے ابھی تک کسی کی گستاخی پہ قتل نہیں کیا, ابھی کسی نے, ابھی اس آگ میں انہوں نے بھی چھلانگ مار دیا کیونکہ آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. تو ان کے اوپر کسی اہل بیت نے یہ الزام لگایا, پوسٹر لگایا ہوا, اور مفتی صاحب نے اچھا کیا وہاں سے نکل گئے, کہ ورنہ اگر کوئی 10-15 جشیلے امام حسین یا امام حسین کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو بھی کوئی پکڑ لیتا. اور واقعی جو آگے کہنے لگے تو وہ ہونا تھا. سنیے. میں نے کہا یہاں کسی نے دیکھ لیا تو اخبار میں کل ہم بھی آئے ہوئے ہوں گے. ہم بھی کس میں آئے ہوئے ہوں گے؟ اخبار میں. بہت اور ویڈیو بھی آئی ہوئی ہوگی آپ کی. سر یہ اتنے بے شرم اور بےہودہ ہیں, اتنے جانور صفت ہیں, آپ کی ویڈیو بنا کے ذلیل کر کے آپ کی لاش کی بے-حرمتی کر کے دکھائیں گے. سنیے ذرا. کیا ہو گیا ہے توہین رسالت اور توہین اہل بیت کا فتویٰ. بعض چیزیں ایسی ہیں سناتے ہوئے خوف آتا ہے, پورا میں نام لے کے بتاؤں نا تو وہ پھر وکیل لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو, کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں. انہوں نے حالانکہ وہ عاشق, یہ مفتی صاحب obviously جنید حفیظ یا ایسے لوگوں کا نام لے رہے ہیں, اور
لیکن مفتی صاحب یہ بہتر تب ہوتا, خیر ابھی بھی بہتر ہے لیکن اس میں بھی بہتری کی مزید گنجائش ہے, اگر آپ اگلی بات اس طرح نہ کرتے. چلیں ہم یہ اس کے لیے بھی ہم آپ کو صلاح دیتے ہیں, لیکن آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اگر کر بھی دی ہے تو یہ کوئی قانون نہیں ہے. یہ جو آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, چلیں آپ سن لیں ان کا بیان پورا. رسول تھے, انہوں نے حالانکہ وہ عاشق رسول تھے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی تھی, دکان خالی کروانی ہے ایک آدمی سے, وہ خالی نہیں کر رہا, توہین رسالت کا مقدمہ چلا دیا اس کے اوپر. یہاں پہ آپ لوگوں کو مفتی صاحب ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, جب آپ یہ کہتے ہیں نا حالانکہ وہ عاشق رسول تھے, آپ اس کو انڈورسمنٹ دے دیتے ہیں کہ حالانکہ اگر وہ نہیں تھے عاشق رسول تو پھر کیا ٹھیک تھا, پھر کیا ٹھیک تھا. کیا آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ عاشق شیو بن جائیں یا عاشق رام بن جائیں یا عاشق کرشنا بن جائیں؟ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, دنیا کا کوئی ملک آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ آپ عاشق وہ بن جائیں. کہ آپ فرض ہے کہ ہر کوئی عاشق رسول بنے, نہ بھی بنے. اس چیز کا تعلق کسی چیز سے ہونا ہی نہیں چاہیے. جب آپ نے اس کی لائن کو مڈی کر دیا نا, سینڈ ان لائن ان دا سینڈ جب آپ نے ڈرا کر دیا تو وہ اسی طرح مٹ جاتی ہے. یہ آپ لوگوں کا تسلسل تھا, اس چیز کو اتنا ہائپ اپ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جتنا آپ نے اس کو ہائپ اپ کر دیا. اور پہلے جنید حفیظ, مشال خان اور پتہ نہیں ایسے بے تحاشا نام ہے جن کا نام بھی لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے, قتل ہوئے ہیں, جیل سے نکل کے قتل ہوئے ہیں, رہا ہو کے کہ انہوں نے عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا, پھر پولیس والوں نے ان کو قتل کر دیا. ایسے بھی کیسز ہیں. اور آپ لوگ جب یہ کہہ دیتے نا حالانکہ وہ عاشق رسول تھے, یعنی آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں تھے تو ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جتھا کرتا ہے. اسی طرح جس طرح اہل بیت نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ توہین اہل بیت ہیں تو آپ کو پکڑ کے دھو دیا جائے, تو اس کا فیصلہ کیا آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ نہیں بھائی میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, میں تو عاشق اہل بیت ہیں وغیرہ وغیرہ؟ کیا آپ کو ان کے سامنے اپنی ناک کٹوانی پڑے گی اپنی؟ تو یہ باقی کا بھی کچھ ایسی غلطی کروا دی نہ چاہتے ہوئے, اس کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے, ویڈیو بنا لی, جج کو دکھایا. اب جج بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا, میں کیا کروں یار. جج کو ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے گولی سے اگر میں نے مجرم کو بری کیا, وکیل کو ڈر ہے میں نے بری کیا تو عوام مجھے اڑا دے گی. اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے, اپنے موکل کو جیل بھجوا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ. سمجھ رہے ہیں, عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا. تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے, پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے, اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے. لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں. تو یہ ویسے ہی خود ہی اپنے اوپر ایسی مشکلات کھڑی کر دیں گے کہ جس کو افورڈ کرنا. بس اتنا کہنا رہ گیا کہ اس آگ میں سب جلیں گے. لبرل سے بھی ان کو خطرہ نہیں ہے, ایتھیسٹوں سے بھی ان کو خطرہ نہیں ہے جتنا ان کو اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ. تو یہی بات خیر ہم تو کہتے ہیں مسلمانوں کو جو بنایا ہے جانور وہ اسلام نے بنایا. اصل میں مسلمان تو انسان ہے, بدل جائیں گے. آج سے اگلی 2 جنریشن بعد ان کے زمانے اور ہوں گے, میٹاورس میں جی رہے ہوں گے. یہ اسلام کی پرابلم ہے. خیر ڈائگنوسس ہی غلط ہے جس کی وجہ سے یہ سولوشنز غلط نکلتے ہیں. ارجن سنگھ کہہ رہے ہیں ٹنی خواب والی بات پہ ہنسیں گے لیکن رامانوجن والی بات پہ بولیں گے بیونڈ سائنس. یہ سب دوغلا پن ہے. ہاں ٹنی صحیح کہہ رہے ہیں, ٹنی یہی کہیں گے. ٹنی مومنوں کی اس بات پہ ہنسیں گے کہ ہاں پھر رسول اللہ خواب میں آ گئے تو رامانوجن کی جو میتھمیٹیکل ایکویشن جو دیوی جی آ کے بتا گئے اس کو کہتے ہیں بیانڈ سائنس ہے. دس از بیانڈ سائنس. اپنی دفعہ ساروں کی ریشنالٹی کا سوئچ بند کر دیتے ہیں اور ٹھٹھا مذاق دوسروں کی طرف چلتا ہے. سعادت سے بات کرتے ہیں. ہاں جی. ہاں یہ جو کیا کہتے ہیں, ہیلو جی جی, یہ جو مولوی ہے یہ ایک دم ڈر گیا. آئی مین اپنی, کیونکہ دیوبندی انہوں نے تو سب سے زیادہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اکسایا ہوا تھا. ایک وہ بھی کیس ہوا تھا کرسچن لیڈی کا, تو یہ اپنے واری آئی تو اس کا ڈر گیا. نہیں جی نہیں, یہ مفتی نے ویسے مفتی طارق مسعود نے کبھی اس کو, میرا نہیں خیال انہوں نے کبھی گستاخی کو کبھی انہوں نے نہیں ہوا دی.
मुफ्ती जाहिद मसूद ने नहीं दी। लेकिन वो तो इसलिए नहीं देता था ना क्योंकि मोस्टली अब आजकल वो उसके डाइवर्ट हुई हुई थी, लेकिन जब भी ये लॉ की बात आई, जब ये क्या कहते हैं इसकी क्या कहते हैं, मुझे बड़ा इसका बयान आया था कि ये लॉ नहीं हम चेंज करने देंगे, और इमरान खान के पास ये पहुंचा था बकायदा कि सर ये जो लॉज हैं ये स्पेशली वो औरतों का एक law डोमेस्टिक आया था। वायलेंस, वो हाँ, डोमेस्टिक domestic वायलेंस का violence। इशू था। हाँ, वो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू था, उस पे तो इसकी पोजीशन मुफ्ती साहब की पता है, लेकिन ये ब्लास्फेमी पे बहरहाल इन्होंने कभी इस तरह की बात की। और और की बात, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।